مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں انسانوں کے تعلق سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے وسائل حیات اور ایک ہے مقاصد حیات۔ یعنی ایک تو یہ کہ زندگی کی جو اپنی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو رکھا ہے، وہ تقاضے موجود ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ وسائل حیات کہلاتا ہے، یعنی زندگی کے ذرائع ہیں۔ اور ایک ہے مقاصد حیات، یعنی زندگی کا اصل مقصود کیا ہے، کس لیے جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، وسائل حیات یہ الگ ہے اور مقاصد حیات جو ہے وہ الگ ہے۔ وسائل حیات میں یعنی زندگی کے جو وسائل ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، یہ یوں کہہ لیں فقہا نے یہ بنیادی ضروریات لکھی انسان کی ہے، کھانا، پینا، پہننا، رہنا، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اور یہ ضروریات جو ہیں مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں میں بھی ہے، بھائی وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، یہ یعنی وہ سب کے لیے، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ سب لگا ہوا۔ اور ایک ہے مقاصد حیات، یعنی زندگی کیوں ہے، کس لیے دی ہے، کیا کرنا ہے، بھیجا کیا کرنے کے لیے یہاں گیا ہے، یہ مقاصد زندگی۔ وسائل زندگی جتنی بھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی ممکن ہے اسے اختیار کرے، منع نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، گنجائش دے رکھی ہے، تو ملبوسات اعلیٰ قسم کے، یعنی لباس پہننا اچھا اعلیٰ قسم کا ہے ہمارا، مطعومات کھانے پینے کی چیزیں عمدہ قسم کی ہیں، کر رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں، منع نہیں کیا شریعت نے اس کو۔ مشروبات پینے کی چیزیں کہ جتنی لذیذ ہو، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر کرے۔ اسی طریقے سے مسکونات، رہنے کے لیے مکان اچھا سے اچھا کر لے، بس شریعت وہ دائرے میں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، وسائل حیات میں کہلاتی ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا یہ وسائل جو ہیں اس میں ہم بھی شریک ہیں، غیر بھی شریک ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اور کیا کہتے ہیں اچھے سے اچھا جو زندگی سب کرے آدمی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، فرمایا تم مجرمانہ کھا بھی رہے ہو، مجرمانہ پہن بھی رہے ہو تم، اور مجرمانہ تم رہ بھی رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وسائل، یہ وسائل ہیں مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ اس نے فرمایا کہ تم سب مجرمین میں سے ہو۔ کلوا وتمتعوا، کھاؤ، تھوڑا سا مزہ بھی لے لو، انکم مجرمون۔ لیکن ایمان والوں کے لیے جب مسئلہ آیا کھانے پینے کے سلسلے میں تو فرمایا تم کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تم مسلمین میں ہو، مسلم ہو کر تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو،
دونوں میں فرق کر دیا لا کر کے یہاں قرآن مجید میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اگر اس کو استعمال کر رہا ہے تو قرآن کی نظر میں مجرم ہے وہ، اور اسلام کے ساتھ اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو فرمایا کہ تم مسلم بن کر کے اس کو تم استعمال کر رہے ہو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ مقاصد میں سے ہوتا تو ان کو مجرم کاہے کو کہہ دیتے وہ۔ مجرم کہنے کا مطلب یہ کہ وسائل و ذرائع میں سے ہیں یہ۔ اب ظاہر ہے حکومت میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ باغی بھی ہوتے ہیں، کچھ وفادار بھی ہوتے ہیں۔ باغی بھی اسی کھانا پینا وہ بھی کرتا ہے، اور جو وفاداری کے ساتھ وہ بھی کھانا پینا کرتا ہے، دونوں، لیکن یہ وسائل میں سے ہیں یہ۔ اگر یہ مقاصد میں سے ہوتے تو پھر غیروں کو اللہ پاک نہ دیتا۔ یہ دوسری سمجھنے کی بات ہے یہ، یعنی کھانا پینا رہنا سہنا اگر زندگی کا مقصود ہے تو پھر دوسروں کو نہ دیتے اللہ، ان کو بھی نواز رہا اور ہم کو بھی دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ وسائل ہے، سب کو دے دیا انہوں نے، جاؤ جانوروں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دے دیا، اپنوں کو بھی دے دیا، لیکن دونوں میں فرق کر دیا اللہ پاک نے۔ تو یہ وسائل میں سے ہے۔ مقاصد زندگی کیا ہے؟ مقاصد زندگی اللہ کی معرفت اور اس کا قرب ہے۔ کیا فرمایا کہ تم کو یہاں جو ہم نے بھیجا ہے، لیعبدون کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ لیعرفون سے، اللہ کی جتنی معرفت، جتنا قرب، جتنا وصال ہم کو حاصل ہو جائے گا، بس وہ ہے مقاصد زندگی میں سے۔ اور اس قرب کے جو بھی چیزیں لی جائیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ دین میں لگنا ہے، یہ سب اس کے اندر قرب کے چیزوں میں سے بیان کیا گیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مومن کو سب سے بڑی جو حسرت ہوگی اپنے زندگی کے ان لمحات پر ہوگی جو اس کو اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا اس نے، کیونکہ وہ تو مقاصد زندگی میں سے تھا اور وہ یوں ہی گزر گیا اس کا، اس پر حسرت کرے گا وہ۔ اس پر نہیں حسرت ہوگی کہ فلاں چیز نہیں کھائی، یا فلاں چیز نہیں پہنی، یا فلاں طریقے سے جو ہے فلاں چیز نہیں پی لی، یا فلاں بلڈنگ میں نہیں رہ لیے، اس کی کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ حسرت اس پر ہوگی کہ جو مقاصد زندگی تھے وہ بغیر اس میں لگے ہوئے ہمارا وقت نکل گیا، اس پر حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا وہ۔ اب بھائی سوچنا یہ ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ وسائل زندگی میں لگ رہا ہے یا مقاصد زندگی میں لگ رہا ہے۔ اگر وسائل زندگی میں ہمارے اوقات سارے نکل جا رہے ہیں تو ہم سے بڑا محروم تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے جو مقصد تھا وہ تو رہ گیا ہمارا۔ ارے بھئی یہاں سے لکھنؤ جاتا ہے آدمی، کانپور جاتا، منگل کے اتوار لوگ جاتے ہیں، یہاں سے کہاں کرنے جا رہا وہ؟ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ کاروبار کی چیز سامان لینا، تو کاروبار کا سامان لینا سفر کا اس کا وہ ہے۔ اب جناب والا لکھنؤ جائے اور جتنی گھومنے پھرنے کی جگہ ہے صبح سے شام تک سیر سپاٹے میں گزار دے اپنے وہ، یا کانپور گیا دوستوں میں یاروں میں ادھر ادھر کھانے پینے میں گزار دیا، لیکن جو کام تھا اسے نہیں کیا اس نے، تو بیکار ہو گیا سارا معاملہ وہ۔ اسی طریقے سے ان وسائل میں ضرورت کے بقدر لگنا شریعت نے منع نہیں کیا اس کو ہے، لیکن اپنے جو مقاصد ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کا قرب ہم سب کو، سب شامل ہے، ہم سب ایمان والوں کو یہ روزانہ سوچنا چاہیے کہ کتنا قرب حاصل ہو پایا، قرب کی منزلیں کتنی ہم نے طے کر لیں اور کتنا ہم اس کے مقرب ہو پائے۔ اس لیے تو بھیجا ہم کو انہوں نے، ہمارے اندر معرفت کتنی آئی، محبت کتنی آئی، اور کتنا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کتنا ہم نے کیا، یہ سب سوچنا، یہ ہمارے چونکہ مقاصد زندگی میں سے لہذا ہماری ضروریات میں سے ہے۔ اب ہمارا جتنا وقت جا رہا ہے وسائل میں، ظاہر ہے وہ تو وسائل میں جا رہا، مقاصد سے تو کچھ نہیں آ رہا ہمارے لیے۔ البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے کہ اگر ایمان والا وسائل زندگی میں مشغول ہے نیت کی درستگی کے ساتھ میں اور شریعت کی ہدایت کے ساتھ میں، تو یہ وسائل زندگی جو ہوں گے یہ بھی اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اس کو ثواب مل جائے گا اس کے اندر اس کا۔ اگر غفلت ہو گئی اس میں
تو ظاہر ہے کہ وسائل میں لگے، مقاصد والی کوئی بات نہیں رہے گی یہاں پر۔ بس اس وقت جو بات عرض کرنے کی تھی وہ یہ کہ ہم سب لوگ دونوں میں فرق کریں کہ وسائل کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، مقاصد میں ہم کتنا لگے ہیں، اس میں کتنی کامیابی ہو گئی، اور وسائل میں ہم کتنے لگے ہیں، ظاہر ہے اس میں کامیابی ناکامی کچھ نہیں، تو وقتی مسئلہ ہے، وہ تو خالی وہ فانی ہے اور آنے کے بعد بھی فانی ہوگا۔ ارے بھئی کتنی عمدہ غذا کھا لیں، کیا ہوگا، کیا نکلے گا، وہ سب گئے وہاں، صاف ہو گیا سارا مسئلہ، اس میں کچھ بچنا بچانا نہیں، تو ختم چلا جائے گا۔ لیکن جو اللہ کی یاد میں اور کیا کہتے ہیں اللہ کی معرفت میں، ان کے قرب میں، ان کے وصل میں جو اوقات راضی رضا میں گزر گئے، وہ ہیں ہمارے لیے کام کے ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے ایک ایک اوقات کی قدردانی کے ساتھ مقاصد زندگی میں اس کو استعمال کرنا۔ بعض لوگ وسائل زندگی میں لگے رہتے ہیں، لیکن اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو وسائل میں لگے ہوئے، لیکن دل ان کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو ہیں بہت کامیاب و بامراد ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، حضرت ملا جامی جن کی درسیات میں کتاب شاہ جامی پڑھائی جاتی، ایک مرتبہ ان کو خیال اپنی اصلاح کا اور ان کو فکر ہوئی کہ بھائی کسی سے رجوع ہو جانا چاہیے، تو بہت نکل چکا ہے ہمارا۔ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت کے ہاں ماشاءاللہ نوکر چاکر خدام آگے پیچھے سواریاں، مطلب بظاہر دولت بہ رہی تھی۔ تو ایک دم دل میں خیال آیا، یہ کیسے بزرگ ہیں بھائی، ہم آئے تھے ان سب جھمیلوں سے چھٹی لینے کے لیے، یہ تو سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ بس تھوڑی سی ایک بدگمانی ہو گئی۔ آ کر کے مسجد میں ایک مایوس اور ارادہ ایک دم بدل گیا، ماجورہ لیٹ گیا آ کر کے، آنکھ لگی تو خواب دیکھا میدان محشر قائم ہے اور حساب و کتاب نفسی نفسی کا عالم ہے، اور ان کی گرفت ہو گئی، ان پر قرضہ ہے، مطالبہ ہے کسی کا، وہ مانگ رہا ہے، حق تعالیٰ کی پیشی ہے، اب وہ ادائیگی کے کچھ ان کے پاس ہے نہیں، بہت فکر مند ہوئے۔ اسی درمیان میں دیکھا کہ حضرت چلے آ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہا کہ مطالبہ ہے اور دینے کی صورت ہے نہیں کچھ، اب ظاہر جب نہیں ہے تو نیکیاں دی جائیں گی میری اس کو، اب وہی کمائی میں تو خالی ہاتھ ہو جاؤں گا، بالکل میرے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں، فوراً اپنے اس کو بلایا جو ان کے مالیات کا وہ تھا کہ تھیلی نکال کے ان کو حوالے کر دو، جتنی ہے وہ تھیلی حوالے کرو ان کو۔ خیر یہ خواب دیکھ لیا انہوں نے، اب ان کو اندر سے بڑی وہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا قصہ، میں تو ان کو سمجھ رہا تھا دنیا دار آدمی ہے اور یہ نکلے۔ جب بیدار ہوئے، نماز کا وقت تھا، حضرت بھی گھر سے تشریف لائے، جیسے ہی دروازے پہنچے تو ان کی شرمندگی پڑھنے لگی کہ میں نے ان کے ساتھ بدگمانی کی اور یہ تو بہت اللہ کے مقرب لوگوں میں ہیں، یہ حضرت بھی بہت اونچے درجے کے لوگوں میں تھے۔ فرمایا اچھا وہ شعر پڑھو جو تم نے میرے لیے کہا تھا۔ اب یہ اور شرمندہ، اس لیے کہ وہ اس کا خود شاعر بھی تھے، عاشقانہ مزاج تھا، کسی سے تذکرہ نہیں کیا، ان کو اور احساس ہو گیا کہ ارے بھائی ان کو اتنا ادراک ہو گیا، ابھی تو کوئی تذکرے کی بات ہی نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے وہ شعر پڑھا، اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جو دنیا رکھتا ہو۔ فرمایا کہ اس کے آگے اتنا بڑھا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر وہ دنیا رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دوستوں کے لیے رکھتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وسائل تو تھے وہ، لیکن ان وسائل کے لیے خالص اللہ کی نیت، اللہ کی رضا ان کے پیچھے نظر تھی، تو وہ بھی ان کے کھاتے عبادت پہ چلی گئی جا کر کے۔ تو آج کی گفتگو جو ہوئی ہے وہ اس پر ہوئی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کی دو وہ کھانے ہیں، ایک وسائل زندگی، ایک مقاصد زندگی۔ جو مقاصد زندگی ہے اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے،
وسائل زندگی کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے اوقات کاہے میں جا رہے ہیں، اور وہ بھی وسائل میں اتنا لگ گئے کہ بالکل غافل ہو گئے۔ وسائل دینے والے سے ہم، تو اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے کیا ہو سکتی اس کے اندر ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو مقاصد زندگی میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وسائل زندگی میں اگر لگ رہے ہیں بقدر ضرورت لگے اور انہی کے لیے لگیں، یعنی ان کی رضا مقصود ہو اور ان کی مرضی کے موافق ہو، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ